دیے ہوئے ہوں, فلانے سے بھی مدد مانگیں گے اس کو دیے ہوئے ہوں. اللہ کہتے ہیں کسی کو کوئی اختیار نہیں دیا. یہ سارے اختیارات کس کے پاس ہیں؟ اللہ کے پاس. تو ہم مدد صرف کس سے مانگیں گے؟ اللہ سے. یہاں ایک مشہور اشکال یہ لوگ کرتے ہیں کہ پھر پولیس سے مدد کیوں مانگتے ہو؟ ہیلپ لائن کا تو نام ہی مدد لائن. کیا خیال ہے بھائی؟ ڈاکٹر سے مدد مانگ رہے ہو ٹھیک ہونے کے لیے, تو اس کا مطلب ڈاکٹر کے پاس شفا کا اختیار ہے تبھی تو جا رہے ہو نا. وہ گولی دے گا آپ ٹھیک ہو جاؤ گے. تو یہ اختیار اللہ نے ڈاکٹر کو دیا اور فارمیسی کمپنیوں کو دیا. آپ کو امریکہ جانا ہے, یہ اختیار ٹریول ایجنٹ کو دیا, وہ آپ کے ڈاکومنٹ بنا کے آپ کو بھجوا دے گا. مدد مانگتے ہو جگہ جگہ, صبح شام مدد مانگ رہے ہوتے ہو. جو بیساکھی سے چلتا ہے وہ چلنے والے سے مدد مانگتا ہے پانی پلا دے. کیا خیال ہے بھائی؟ ہیلپ لائن پہ فون. تو یہاں مدد کا مطلب, اختیارات کا مطلب یہ ہے اسباب سے ہٹ کے اختیارات. لاجک کے تحت تو اختیارات سب کے پاس ہیں. سائنٹیفک لاجک جن چیزوں کی ہوتی ہے نا, وہ تو اللہ نے ایک لا بنایا ہے کہ بھائی جب آپ کو پین ہوگا تو پیناڈول میں کچھ ایسے کیمیکل ہیں کہ وہ جا کے ری ایکٹ کرتے ہیں اور آپ کے پین کو ختم کر دیتے ہیں. تو ڈاکٹر اسباب اختیار کرتا ہے, اس کی ریسرچ چاہیے. تو اسباب سے ہٹ کے جو کام ہے, جہاں اسباب فیل ہو جائیں وہاں مدد کون کر سکتا ہے؟ اللہ. باقی دنیا جو دار الاسباب ہے, یہ والی مدد تو سائنسدان بھی کر سکتے ہیں, پولیس بھی کر سکتی ہے, سب کر سکتے ہیں. جہاں سائنسی قوانین فیل ہو رہے ہوں وہاں مدد کس کے ہاتھ میں ہے؟ اللہ کے. کیونکہ جب کائنات نہیں تھی تو کوئی سائنسی لا تھا جو کائنات پہ اپلائی کر کے اس کو بنا دیا جاتا؟ جب کچھ تھا ہی نہیں تو فزکس کے لا کہاں سے آ گئے؟ تو پہلی دفعہ اللہ نے پیدا کیا اپنی قدرت سے, کلمہ کن کی طاقت سے. ہو جا, ہو گئی, بس ختم. تو پہلی دفعہ کائنات کیسے وجود میں آئی ہے؟ اللہ کے ارادے سے. کچھ بھی نہیں تھا, کچھ بھی نہ ہو تو کچھ بنا سکتے ہو آپ. دیکھو نہیں آئے گی مثال, بات سمجھ میں آئے گی نہیں. آپ دیکھو, آپ گھر میں بیگم کے پاس ہے, بیگم مجھے روٹی بنا دو. بیگم نے کہا آٹا ختم, آٹے کے بغیر بنا دو. بیگم نے پلاسٹک کی روٹی بنا دی. آپ نے کہا پلاسٹک کی روٹی, یہ کیا بنا دیا؟ بھی آٹے کی روٹی چاہیے, آٹا ہے ہی نہیں تو کیسے بنا دوں؟ آپ نے کہا چلو آج پلاسٹک کی کھا لیتا ہوں. اگلے دن آئے, بیگم روٹی بنا دو. اس نے کہا پلاسٹک پڑی ہے, پلاسٹک بھی ختم ہو گئی ہے. اب نہ پلاسٹک ہے, نہ توا ہے, نہ آگ ہے, نہ چمٹا ہے, نہ چینی ہے, نہ گھی ہے, نہ کچھ بھی نہیں ہے. کسی کا باپ بھی اب روٹی بنا سکتا ہے؟ اب سائنسدان آ گئے, فزکس کے لا, بگ بینگ تھیوری ہوا تھا, پھر فلا. بھائی بس کر یار, کچھ بننے کے لیے پہلے سے کچھ ہونا بولو ضروری ہے. کچھ بھی نہ ہو تو پھر کچھ بھی نہیں ہوتا. پھر ایک ایسی ذات چاہیے جس کے پاس بغیر کسی سبب کے بھی کچھ کرنے کی طاقت ہو. وہ کن کہے گا اور روٹی آ جائے گی آپ کے سامنے. وہ کلمہ کن استعمال کرے گا اور توا آ جائے گا. وہ کلمہ کن کہے گا کہ ہو جا اور وہ چیز ہو جائے گی. وہ کن کی طاقت, ہو جا کی طاقت کس کے پاس ہے؟ اللہ کے پاس. اور وہ اللہ اپنی قدرت دکھاتا بھی رہتا ہے. پہلی دفعہ تو اللہ نے اس کائنات کو بنانے میں دکھا دی, دوسری دفعہ آدم کو مٹی سے بنانے میں دکھا دی. عیسائی کہتے ہیں نا بغیر باپ کے عیسیٰ کیسے پیدا ہو گئے, بغیر باپ کے کیسے پیدا ہو گئے. اس کا مطلب معاذ اللہ خدا ان کا باپ ہے, نقل کفر نباشت. اللہ نے کہا آدم کیسے پیدا ہو گئے, وہ تو نہ باپ نہ ماں. تو جیسے آدم کو بغیر باپ اور ماں کے مٹی سے پیدا کر دیا, تو عیسیٰ کو تو پھر بھی ماں تھی, باپ نہیں تھے. اس میں کون سی اچھمبے کی بات ہے بھائی؟ اور دوسری بات, قدرت کے کمالات تو تم صبح شام دیکھ رہے ہو. جو پانی میں سافٹ ویئر انسٹال کر دے کہ وہ پانی ماں کے رحم میں جائے اور اس میں آنکھ ناک کان دل دماغ جگر پیدا ہو جائے, یہ بھی کلمہ کن کی طاقت سے ہی ہو سکتا ہے, خود بخود نہیں ہو سکتا. اور میں ایک بات کہہ کے بس آگے چلتا ہوں. یہ سائنسدان جو لوگ جو کہتے ہیں نا خربوں سال پہلے ونس اپون اے ٹائم ایسا ہوا تھا, یہ بچہ ماں کے پیٹ میں 9 مہینے میں بن کے تیار ہو جاتا ہے. اگر یہ پروسیس سائنسدانوں نے اپنی آنکھوں سے نہ دیکھا ہوتا, خدا کی قسم اس بچے کو دیکھ کے یہ کہتے یہ کھربوں سال میں بنا ہے, کھربوں سال میں یہ بنا ہے. حالانکہ پانی سے 9 مہینے میں بن کے تیار. یہ تو دیکھ لیا نا, دیکھ لیا جا کے, اس لیے اور اس کی لاجک سمجھ میں آ گئی یار یہ تو ایسے ہوتا ہے. ورنہ اگر یہ پروسیس اپنی آنکھوں سے صبح شام نہ دیکھا ہوتا تو بچہ اگر کہیں نظر آتا نا, سائنسدانوں نے کیا کہنا تھا, کھربوں اربوں
سال میں جا کے یہ کچھ چیز وجود میں آئی ہے. تو یہ سب حقائق سے ان کا تعلق نہیں ہے, باتیں ہیں. گورنمنٹ کی طرف سے باتیں کرنے پر کوئی پابندی نہیں ہے, کرتے رہو. کون جا کے خربوں سال پہلے کی اخبار نکال کے دیکھے گا؟ پھینکتے رہو پھینکتے رہو. تو میں نہیں کہہ رہا کائنات خربوں سال پرانی نہیں ہو سکتے, اس سے بھی پرانی ہو, لیکن انسان اتنا پرانا نہیں ہے جتنا یہ بیان کر رہے ہیں. خیر, اچھا, ان ملحد لوگوں کی باتوں میں ٹکراؤ بہت ہوتا ہے. یہ جو انسان کی بتاتے ہیں نا ایوالو کتنے سالوں میں ہوا ہے, ایک طرف یہ بتاتے ہیں اتنے سالوں میں ہوا ہے, جو زمین کی عمر بتاتے ہیں وہ اس سے کم ہے. یہ عجیب سی بات ہے, زمین میں ایوالو پہلے ہو گیا اور زمین پہلے, انسان پہلے بن گیا, زمین بعد میں بنی. خیر, تو پہلا لفظ یہ ہمیشہ اپنے دماغ میں بٹھا لو, ایاک نعبد و ایاک نستعین. اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور مدد صرف اور صرف تجھ سے مانگتے ہیں, تیرے سوا کسی سے مدد نہیں مانگتے. لہذا یا رسول اللہ مدد, یا غوث اعظم مدد, قبروں پہ جا کے وہاں مرادیں ماننا اور یہ سب چیزیں اپنی ہسٹری سے نکال دو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے وفا کا تقاضا یہ ہے کہ آپ سے دعا نہ مانگی جائے, کیونکہ نبی توحید لے کر آئے ہیں. یہ نبی کی محبت نہیں ہے کہ آپ نبی ہی سے مدد مانگنا شروع کر دیں. جو لوگ یہ کہتے ہیں نبی سے مدد مانگنا حرام ہے, ان کو گستاخ رسول کہا جاتا ہے. تو پھر تو عیسائی بھی جو عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا نہیں مانتے اس کو بھی گستاخ رسول کہتے ہیں, ان کو عیسیٰ علیہ السلام کی توہین کرنے والا کہتے ہیں. تو توحید کی یہ تو سورہ فاتحہ اللہ نے شروع کہاں سے کی ہے, ایاک نعبد و ایاک نستعین. اے اللہ صرف تیری عبادت اور مدد صرف تجھی سے مانگی جائے گی. تو یہ معاہدہ کروانے کے بعد پھر اللہ کے قرآن بتاتا ہے ہمیں. پھر قرآن میں اللہ تعالیٰ نے اس صورت میں جو سورہ بقرہ ہم نے پڑھی ہے, بنی اسرائیل کا بہت زیادہ تذکرہ کیا ہے. کیوں کیا ہے؟ میں پہلے وہ 3 قسمیں مکمل کر دوں. ایک تو جو اللہ کو مانتے نہیں, ایک جو مانتے ہیں لیکن مانتے تو ہیں کہ ایک ہے بنانے والا, لیکن وہ کہتے ہیں اس سے بھی مانگنا جائز, اس سے بھی مانگنا جائز, اس سے بھی مانگنا جائز. بھائی کسی سے مانگنا جائز نہیں, اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے, نہ عیسیٰ ابن مریم, نہ حضرت مریم, نہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم, نہ غوث اعظم, کوئی بھی نہیں. صرف کون ہے؟ ایک ہے جس نے ہمیں بنایا. تو یہ تیسرا طبقہ ہے جو جنتی ہے. ان کے علاوہ سب فی النار, الحم سے لے کے والناس تک قرآن کہتے ہیں یہ سب آگ میں, یہ ناکام ہے. تو ایک ہی طبقہ جنت میں جائے گا. تو اللہ تعالیٰ نے اس صورت میں بنی اسرائیل کا بہت زیادہ تذکرہ کیا. کیوں تذکرہ کیا؟ اس لیے کہ جیسے ہمیں اللہ نے کتاب دی, ہم سے پہلے موسیٰ علیہ السلام کو بھی دی, عیسیٰ علیہ السلام کو بھی دی, انہوں نے اپنے پیغمبروں کے ساتھ کیا کچھ کیا. تو اللہ ہمیں بتا رہے ہیں کہ تم اسلام کے ساتھ ایسا مت کرنا. وہ کیا گڑبڑ کرتے تھے؟ آج وہ سارے جرائم اس امت میں بھی موجود ہیں. گڑبڑ یہ کرتے تھے, ایک آیت یہاں پر آئی, فرمایا کہ ان الذین یکتمون ما انزلنا من البینات والہدی من بعد ما بیناہ للناس, کہ ہم نے تورات اور انجیل میں ہدایت نازل کی, حق اور باطل کو بیان کیا. ان کے علماء کیا کرتے تھے؟ جو باطل علماء تھے وہ ان آیتوں کو چھپاتے تھے. ایک اور جگہ پہ اللہ نے فرمایا یحرفون الکلم عن مواضعہ, یہ بہت امپورٹنٹ آیت ہے. جو آیت جس مقصد کے لیے نازل ہوتی تھی نا, اس کو اس مقصد سے ہٹا کر کسی دوسرے رخ پہ لگا دیا کرتے تھے. اس کو کہتے ہیں معنوی تحریف. کیا کہتے ہیں اس کو؟ معنوی تحریف. بھئی آیت تو ہے, ہم مانتے ہیں قرآن اللہ, یہ تورات اللہ کا کلام ہے, انجیل کس کا کلام ہے؟ اللہ کا, لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے. بھئی کیا مطلب ہے اس کا؟ وہ مطلب ہے جو ہم بتا رہے ہیں. اور یہ کام کرتے کیوں تھے؟ پبلک کو خوش کرنے کے لیے, کیونکہ پبلک خوش رہے گی تو ہدیے اور نذرانے بولو آتے رہیں گے. آج جو لبرل اور سیکولر قسم کے علماء آ رہے ہیں نا سوسائٹی میں, ان پر بھی یہ آیت پورے طور پہ صادق آتی ہے, اور جو بدعتی علماء ہیں ان پر بھی پورے طور پہ صادق آتی ہے یہ آیت. بدعتی لوگ کیا کرتے ہیں؟ قرآن میں جو توحید کی آیتیں ان کا مطلب اٹھا کے چینج کرتے ہیں, تاکہ یا رسول اللہ مدد کے نعرے لگتے رہیں, یا علی مدد کے نعرے لگتے رہیں, لوگ ہمیں عاشق رسول کہہ کے ہدیے اور نذرانے دیتے رہیں. حالانکہ قرآن کہتا ہے قُلْ لَا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهُ,
اے نبی کہہ دیجیے غیب کا علم اللہ کے سوا کسی کو نہیں ہے. کتنی واضح آیت ہے. نبی سے بار بار وہ پوچھا کرتے تھے کہ آپ بتائیں, آپ یہ چشمے جاری کر دیں, آپ بتائیں قیامت کب قائم ہوگی. تو نبی نے فرمایا کہ انما انا بشر مثلکم, میں تمہاری طرح کا انسان ہوں. بھائی انسان کے پاس مستقبل کا علم نہیں ہوتا, جو باتیں اللہ مجھے بتا دیتا ہے تو میں بتا دیتا ہوں, مجھے کیا پتا قیامت کب قائم ہوگی. اور تم جو مجھ سے پوچھتے ہو کہ چشمے جاری کر دیں اور یہ باغات پیدا کر دیں, حل کنت الا بشر رسولا, میں تو صرف بشر ہوں اور اللہ کا رسول ہوں, انسان ہوں. تو جیسے انسان کے پاس یہ طاقت نہیں ہوتی کہ وہ اشارہ کر کے چشمے جاری کر دے, تو میرے پاس بھی طاقت نہیں ہے. جو میرا دعویٰ ہے اس پر مجھ سے دلیل مانگو, جو میں نے دعویٰ نہیں کیا اس پہ مجھ سے دلیل مت مانگو. اب آج لوگوں نے تحریف کر کے کیا کر دیا. ایک بھائی مولانا صاحب کی تقریر میں سن رہا تھا, وہ کہہ رہے تھے دیکھو اللہ نے نبی سے فرمایا کہ اے نبی ابو جہل سے کہہ دو انما انا بشر مثلکم, میں تمہاری طرح کا انسان ہوں. توجہ ہے نا آپ لوگوں کی, کیسے کیسے اسکالر تحریفات کر رہے ہیں. اے نبی آپ کہہ دو کافروں سے کہ میں تمہاری طرح کا انسان. وہ کافر سامنے کون تھے؟ ابو جہل ابو لہب لوگ تھے نا. اور کہتے ہیں دیکھو لیکن صحابہ سے کیا فرمایا, نبی صلی اللہ علیہ وسلم 100 میں وصال رکھتے تھے, بڑے لمبے لمبے روزے. تو صحابہ نے کہا کہ ہم بھی رکھیں گے. آپ نے فرمایا ایکم مثلی, تم میری طرح تھوڑی ہو. اب دیکھو دونوں کا مطلب الگ الگ ہے نا. آپ نے فرمایا تم میری طرح نہیں ہو, کیا مطلب جتنی اللہ نے مجھے طاقت دی ہے اتنی تمہارے اندر طاقت نہیں ہے. میں اللہ کا پیغمبر ہوں, میرا اللہ سے ایک رشتہ ہے, تو میں لمبے روزے رکھ سکتا ہوں, تم غروب آفتاب میں افطار کر لیا کرو. تو تم اس چیز میں مجھے فالو مت کرو. میں زیادہ وقت بھوکا رہ سکتا ہوں, نبی کی برداشت کی طاقت امتی سے زیادہ ہوتی ہے. یہ مطلب ہے نا, اور تو کوئی مطلب نہیں ہے. لیکن بھائی صاحب نے کیا کیا, انکار کر دیا کہ ایکم مثلی. نبی نے فرمایا تم میری طرح نہیں ہو, تو کیا مطلب میں بشر نہیں ہوں, میں تو فرشتہ ہوں, میں تو نور ہوں, تم میری طرح نہیں ہو. پھر اس آیت میں تعویل کیا کی کہ دیکھو یہ تو کافروں سے خطاب ہے کہ میں تمہاری طرح کا انسان ہوں. تو کہا کافروں سے یہ خطاب کیا تمہاری طرح کا انسان ہوں, صحابہ سے کہا کہ تمہاری طرح کا انسان نہیں ہوں. تو صحابہ کی اولادیں ہم ہیں, ہم نبی کو اپنی طرح کا انسان نہیں سمجھتے, بشر سے اعلیٰ سمجھتے ہیں. اور یہ ابو جہل کی اولاد ہیں, کیونکہ ان سے خطاب ہی یہی ہوا تھا کہ میں تمہاری طرح کا انسان ہوں. لہذا ابو جہل کی اولاد جو ہے معاذ اللہ نبی کو اپنی طرح کا انسان سمجھتی ہے. وہ جو نعرے لگ رہے ہیں, او خطیب زندہ باد فلانا, ہم نے کہا دیکھو یار یہ ہے آیتوں کو اس کے اصل موضوع سے ہٹا دے. اس کا آسان جواب ہے, لیکن جذباتی اسکالر نعرے بازی جہاں زیادہ تر لگ رہی ہو نا, عام طور پہ, ہمیشہ نہیں, بعض نعرے ٹھیک بھی ہوتے ہیں, عام طور پر وہ خطیبوں کے چسکے لے رہے ہوتے ہیں, تقریروں سے چسکے لینے کے لیے بیٹھے ہوتے ہیں, ان کا حقیقت تک پہنچنے سے کوئی تعلق نہیں ہوتا. ان کے بارے میں قرآن نے کہا ہے ما یاکلون فی بطونہم الا النار. ایسے خطیب اور ایسے اسکالر جن کو لوگوں سے واہ واہ مل رہی ہے اور ہدیے نذرانے مل رہے ہیں, یہ اپنے پیٹ میں جہنم کے انگارے ڈال رہے ہیں. جتنا کھانا ہے آگ کھا لو, یہ آگ ہے جو تم کھا رہے ہو. بھائی جواب یہ ہے کہ نبی نے ابو جہل سے جو فرمایا وہ بھی درست فرمایا, صحابہ سے جو فرمایا وہ بھی درست فرمایا. ابو جہل سے جو فرمایا اس کا مطلب الگ ہے, مطلب میں تمہاری طرح کا انسان ہوں, یعنی حقیقت اور ماہیت میں میں بشر ہوں. میرے والد عبداللہ تھے, میری والدہ آمنہ, میری اولاد سب انسان ہیں. جتنے بھی سید آج دنیا میں پائے جاتے ہیں سارے انسان ہیں, یہ کوئی اور مخلوق ہے وہ. اور یہ جو صحابہ سے آپ نے فرمایا میں تمہاری طرح نہیں ہوں, کیا مطلب, میرے اندر برداشت کی قوت تم سے زیادہ. وجہ اس کی ہے کہ میں پیغمبر ہوں, میرا اللہ سے تعلق تم سے زیادہ. تو اس کا کون منکر ہے بھائی؟ اس کائنات میں سب سے زیادہ اللہ کے قریب کون تھے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اور سب سے زیادہ خواہشات پہ قابو پانے کی طاقت کس کے پاس تھی؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس. تو یہ کمال ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا. لیکن کیسے خطیب نے ان کو گھمایا. تو اس لیے میرے بھائی مشرک کی مغفرت کا کوئی چانس نہیں ہے. لوگ ہمیں کہتے ہیں آپ اتنی شدت کیوں کرتے ہو, مشرک جہنم میں, مشرک کے پیچھے نماز نہیں ہوتی, مشرک سے نکاح نہیں ہوتا, تو آپ کیوں سختی کرتے ہو؟ ہم نہیں کرتے, قرآن نے سختی کی ہوئی ہے اس بارے میں. اس لیے اپنی جانوں پہ رحم کھاؤ. کل بھی ایک کا فون آیا کہ میری بیگم مزاروں پہ جاتی ہے, باباؤں سے دعائیں مانگتی ہے, میرا نکاح باقی ہے یا نہیں. میں نے کہا پہلے سے کرتی تھی تو نکاح ہوا ہی نہیں ہے, اور اگر اب کر رہی ہے تو نکاح آپ کا مارکیٹ سے شارٹ ہو گیا ہے.
وہ لوگ کہتے ہیں اتنے گاڑے گاڑے مفتی لوگ فتوے دیتے ہیں. ایک صاحب نے کہا ایک ہماری مسجد کا امام ہے, وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر جگہ حاضر ناظر سمجھتے ہیں, مشکل کشا سمجھتے ہیں, اور وہ کہتے ہیں کہ نبی کو بھی اللہ نے اختیارات دیے ہوئے ہیں, ان کے پیچھے نماز ہو جاتی ہے. میں نے کہا نہیں ہوتی نماز ہر ایک کے پیچھے ہو جاتی ہے, مشرک کے پیچھے نہیں ہوتی. تو کہتے ہیں یار یہی تو مولویوں نے آپس, وہ کہتا ہے اس کے پیچھے نہیں ہوتی, وہ کہتا ہے اس کے پیچھے نہیں ہوتی, وہ کہتا ہے وہ والا کہے گا اس کے پیچھے نہیں ہوتی. یہ کبھی بھی حق تک پہنچنے کا ذریعہ نہیں ہے. آج کل نا کچھ اسکالر زیادہ فنٹر بنتے ہیں, وہ کہتے ہیں ہم امت میں جوڑ پیدا کر رہے ہیں. بھائی کیسے کر رہے ہو؟ کہتے ہیں امت ساری ٹوٹ گئی ہے. وہ کہتا ہے اس کے پیچھے نماز نہیں ہوتی, وہ کہتا ہے اس کے پیچھے نماز نہیں ہوتی, وہ کہتا ہے وہ کافر ہے, وہ کہتا ہے وہ کافر ہے. یہ سب غلط ہیں. بھائی اگر ایک دوسرے کو کافر کہنے سے سارے غلط ہو گئے تو پھر عیسائی ہمیں کافر کہتے ہیں, ہم عیسائیوں کو کافر کہتے ہیں, اس کا مطلب دونوں کیا ہو گئے؟ یہ بالکل ایسا ہی ہے. میں نے ان پہ کیس کیا کورٹ میں کہ اس نے میرے 1 کروڑ روپے لیے ہیں. میں کورٹ میں ان کو لے کے پہنچ گیا, عدالت نے اس کو بلایا, ہاں بھائی, اس نے بولا نہیں انہوں نے میرے 1 کروڑ روپے لیے ہیں. جج کہتے ہیں لو, یہ کہتے ہیں اس نے 1 کروڑ روپے لیے ہیں, وہ کہتے ہیں اس نے 1 کروڑ لیے. تفاوت دونوں یہاں سے جا کے, تم دونوں غلط ہو. دنیا میں ایسے جج کو کوئی بیٹھنے دے گا کرسی پہ؟ نہیں آئی میرا خیال ہے بات. جج کہنا شروع کر دے ابے مفتی صاحب کہہ رہے ہیں اس نے میرے, آپ کا نام کیا ہے؟ عبد الرحمان, عبد الاحد نے 1 کروڑ روپے لیے ہیں. عبد الاحد کہہ رہے ہیں مفتی صاحب نے 1 کروڑ روپے میرے لیے ہیں. وہ اس کو کہہ رہا ہے اس نے لیے ہیں, وہ کہہ رہا ہے یہ چور ہے, وہ کہہ رہا ہے وہ چور ہے. تم دونوں غلط ہو. عدالت دونوں کو چترول لگانے کا حکم دیتی ہے. پھر چوتھا آتا ہے, وہ کہتا ہے مفتی صاحب عبد الاحد کو کہہ رہے ہیں یہ چور ہے, عبد الاحد مفتی صاحب کو کہہ رہے ہیں یہ چور ہیں, اور عدالت کہہ رہی ہے یہ دونوں چور ہیں, لہذا تینوں چور ہیں. یہ آج کچھ اسکالرز ہیں جو اس طرح سے فرقہ واریت ختم کر رہے ہیں. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ یہ سارے فرقے غلط ہیں. وہ کہتے ہیں اس کے پیچھے بھائی اس میں دیکھا جائے گا کون صحیح کہہ رہا ہے اور کون غلط کہہ رہا ہے. ایسے نہیں ہو جاتا کہ میں نے کہا اس نے چوری کی, عدالت میں آ کے اس نے کہا اس نے چوری کی, عدالت کہے گواہ لے کر آؤ بھائی. دلائل سے جس کا صحیح ہونا ثابت ہو جائے وہ صحیح ہے, اور جس کا چور ہونا ثابت ہو جائے وہ کیا ہے؟ چور. ہم بھی بعض دفعہ کہتے ہیں فلانے کے پیچھے نماز نہیں ہوتی, وہ کہتے ہیں ہمارے پیچھے نہیں ہوتی. لوگ کہتے ہیں سیکولر لبرل لوگ کہتے ہیں, اور کچھ اسکالر کہتے ہیں دونوں ہی غلط ہیں, دیکھو یہ ایک دوسرے کے پیچھے نماز نہیں پڑھتے. تو بھائی ایک دوسرے کے پیچھے اگر کوئی نماز نہیں پڑھ رہا تو اس کی اگر معقول ریزن شریعت سے دیکھی جائے گی, پھر فیصلہ کیا جائے گا اس میں صحیح کون ہے اور غلط کون ہے. تو شریعت سے اگر آپ تو قرآن نے کہا ہے فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم, جب بھی ان میں اختلاف ہوگا تو شریعت سے فیصلہ کروایا جائے گا. جس کو شریعت صحیح کہے گی اس کو صحیح کہا جائے گا, جس کو شریعت غلط کہے گی اس کو غلط. یہ نہیں کہا جائے گا کیونکہ دونوں ایک دوسرے کے پیچھے نماز نہیں پڑھتے لہذا دونوں غلط ہیں, یا دونوں ایک دوسرے کو کافر کہتے ہیں لہذا دونوں کیا ہیں؟ غلط ہیں. آج کل یہ منجن چل رہا ہے مارکیٹ میں, وہ کہہ رہا ہے یہ غلط ہے, وہ کہہ رہا ہے یہ غلط ہے, یہ دونوں ہی غلط ہیں. تو اس لیے ہم اتنے براڈ مائنڈڈ نہیں بنتے کہ امت میں جوڑ پیدا کرنے کے لیے مشرک کے پیچھے بھی نماز کی اجازت دے دیں. اتنے براڈ مائنڈڈ ہمارا اپنا مذہب ہوتا تو ہم اجازت دے دیتے. ہمارا تھوڑی ہے بھائی, یہ دین کس کا ہے؟ اللہ کا ہے. تو میں اس جوڑ کا قائل نہیں ہوں کہ آپ جوڑ پیدا کرنے کی شرعی حدود ہی توڑ دیں. ایک باؤنڈری اللہ اس کے رسول نے کھینچی ہے, اس باؤنڈری کو جوڑ پیدا کرنے کے لیے کراس کرنے کی اجازت نہیں ہے. ہاں جوڑ اس طرح سے پیدا ضرور ہو سکتا ہے کہ ایک دوسرے کے خلاف نفرت انگیز تقریریں نہ کریں, آپ اپنا عقیدہ 2 اور 2 4 کی طرح بیان کر دیں, جس نے ماننا ہے مان لے, نہیں ماننا ہے نہ مانے. اب ہم یہ نہیں کرتے کہ جو شرک کر رہا ہے جا کے بندوق پکڑ کے اس کو توحید کرانا شروع کر دیں. ہم سمجھ رہے ہو, یہ نہیں ہم کرتے. بھائی ٹھیک ہے, جس کو نہیں سمجھ میں آ رہا وہ جو جیسے سمجھ میں آ رہا ہے ویسے کر لے. کیا فیصلہ کون کرے گا قیامت کے دن؟ اللہ تعالیٰ کر لے گا. ہندو بھی تو ہزاروں بتوں کی پوجا کرتے ہیں. کبھی ہم نے کسی ہندو کے سر پہ کھڑے ہو کے بولا بھائی کیوں کر رہا ہے تو پوجا؟ ہم اس کو بتا دیں گے بھائی اللہ آخرت میں تم سے پوچھے گا, اور وہ بھی جب بتائیں گے جب وہ ہم سے پوچھ بھی نہیں رہا تو پھر ہم بتائیں گے بھی نہیں اس کو. ابھی کیا ہوا, پھر ملاوی میں غیر مسلم آیا مسلمان ہونے کے لیے نا, تو مجھے اس کی زبان نہیں آتی تھی, تو میں نے ایک ساتھی کے ذمہ لگایا کہ ان کو سمجھاؤ عقیدہ توحید کیا, مسلمان ہونا چاہتے ہیں اسلام کے ایکسپلین کرو. انہوں نے جو ایکسپلینیشن کی پورا حاجی عبدالوہاب صاحب کا بیان شروع کر دیا. ہماری آنکھ اللہ کے حکم سے دیکھتی ہے, ہمارے کان اللہ کے حکم سے سنتے ہیں, ہم چکتے زبان سے, لیکن کس کا ارادہ ہوتا ہے؟ میں نے کہا بھائی بس کر دے یار, سیدھا اس کو موٹا موٹا عقیدہ توحید بتا دے. اچھا میں اردو میں کہہ رہا تھا کہ وہ ان کو افریقی زبان میں ٹرانسلیٹ کرے نا, وہ پھر ٹرانسلیشن میں وہ لمبی تقریر. میں کہا تو ہی کر لے بھائی, اس کو میں نہیں کر رہا.
تو اس کو وہ اسلام کے موٹے موٹے عقائد سکھا دو بھائی. اتنی ڈیپ میں جا کے اللہ کے حکم سے ہم دیکھتے ہیں, اللہ کے حکم سے, بھائی اس کو سیدھا سیدھا موٹی موٹی چیزیں, وہ پاگل ہو جائے گا گھر جا کے. میں دیکھ رہا ہوں, یہ میں نہیں دیکھ رہا, یہ میں نہیں دیکھ رہا, اللہ دکھا رہا ہے مجھے. کچھ لوگوں کو وہم ہو جاتا ہے اس میں. ایک صاحب کو میں نے کہہ دیا کہ آپ کو اس دوا سے